کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا روحانی راستہ ہے جو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو کر غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے؟ ولایت کا وہ راز کیا ہے جس نے ایک عام انسان کو محی الدین اور سلطان الاولیاء کے مرتبے پر فائز کر دیا؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم نہ صرف اس مقدس سلسلے کے نام بتائیں گے بلکہ سرکار غوث اعظم کی اس پوشیدہ عبادات اور راز ولایت سے پردہ اٹھائیں گے جسے سن کر آپ کے ایمان کو ایک نئی جلا ملے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں روحانی تبدیلی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی اسکپ نہ کریں، کیونکہ یہ معلومات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کثرت عبادت کا اندازہ ان روایتوں کے ذریعے آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ 40 سال تک پابندی کے ساتھ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے رہے۔ 15 سال تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز تک پورا قرآن مجید ختم فرمایا۔ ماشاء اللہ 25 سال تک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں میں ایسی تنہائی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے کہ نہ آپ کسی کو پہچانتے تھے اور نہ کوئی آپ کو پہچانتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جو مرد حق دنیا سے اس قدر بے پرواہ ہو گیا ہو اور اس طرح زندگی بسر کی ہو، اس کی معاشیت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے سوا اور کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ جانشینی کی فرقہ تعلیم کے دوران آپ کو جس قدر مشقت اٹھانی پڑی وہ ایک طویل مدت ہے۔ غرض ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ ارادیت و خلافت حاصل ہوا۔ یہ خرقہ جن بزرگ سے سرکار غوث اعظم کو ملا ان کا نام نامی حضرت خواجہ ابو سعید مبارک مخزومی ہے، جو مذہب حنبلی کے ممتاز پیشوا مانے گئے ہیں۔ میرے پیر و مرشد شیخ اجل حضرت خواجہ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ جو لقمہ میرے منہ میں ڈالتے وہ لقمہ میرے سینے کو معرفت کے نور سے بھر دیتا۔ ماشاءاللہ۔ پھر حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جانشینی کا خرقہ پہنایا اور ارشاد فرمایا، اے عبدالقادر، یہ خرقہ مبارک حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا تھا، جو اولیاء کرام کے مبارک ہاتھوں سے ہوتے ہوئے مجھ تک پہنچا ہے، اور میں نے اے بیٹا عبدالقادر تجھ کو عطا کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ خرقہ مبارک پہننے کے بعد حضور پر نور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت زیادہ انوار الہی کا نزول ہوا۔ شیخ ابو سعید مبارک مخزومی کا تذکرہ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مبارک بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی مبارک ابن علی ابن حسین مخزومی ہے اور کنیت سعید ہے۔ آپ نے اپنے وقت کے بہترین علماء کرام اور صوفیاء کرام سے علوم دینیہ حاصل کیا، یہاں تک کہ فقہ حدیث اور دیگر علوم میں مکمل مہارت حاصل فرمائی۔ آپ حضرت خواجہ شیخ ابراہیم ابو الحسن کے مرید اور خلیفہ ہوئے۔ سلطان الاولیاء حضرت خواجہ ابو سعید سلسلہ اولیاء قادریہ کے نویں شریعت طریقت ہیں۔ آپ کچھ وقت تک قاضی کے عہدے پر بھی رہے، پھر اس عہدے کو چھوڑ دیا۔ آپ ہمیشہ یاد الہی اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ کی توجہ میں اتنی تاثیر تھی کہ جس پر توجہ فرما دیتے وہ دنیا و آخرت میں مالا مال ہو جاتا تھا۔ آپ اپنے وقت کے بے مثال فقیہ اور بہت بڑے امام تھے اور ظاہری و باطنی علوم کے سمندر تھے۔ بغداد شریف کا تاریخی مدرسہ باب العزج آپ نے ہی قائم فرمایا۔ حضرت خواجہ ابو سعید کا وصال مبارک 27 شعبان المعظم 513 ہجری میں بغداد شریف میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں آپ کے قائم کردہ مدرسے میں ہی ہے، جہاں بہت سے لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ شجرہ طریقت سلسلہ عالیہ قادریہ۔ طریقت کے سلسلے کا شجرہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہے۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شیخ ابو سعید مبارک مخزومی، شیخ ابو الحسن علی، شیخ ابو الفرح طرطوسی، شیخ ابو بکر شبلی، شیخ ابو القاسم جنید بغدادی، شیخ سری سختی، شیخ معروف کرخی، شیخ داؤد تائی، شیخ حبیب عجمی، حضرت حسن بصری، امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاء اللہ۔ اسی طرح 12 واسطوں سے شیخ جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خرقۂ ارادت حاصل ہوا جو ایک مرشد کامل اپنے خاص مرید کو عطا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم جس طرح روحانی طور پر 12 واسطوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہیں، اسی طرح نسبی طور پر بھی آپ 12ویں ہی واسطوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی زندگی سے حاصل ہونے والے 5 اسباق۔ نمبر 1، تنہائی میں رب کی تلاش۔ سرکار غوث اعظم نے 25 سال جنگلوں میں تنہائی میں گزارے۔ اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک انسان دنیا کے شور سے کٹ کر اپنے خالق سے لون نہیں لگاتا، اسے معرفت کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ سچی طلب وہی ہوتی ہے جو انسان کو ہجوم میں بھی اللہ کا محتاج بنا دے۔ نمبر 2، استقامت ہی کرامت ہے۔ 40 سال تک ایک ہی وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مستقیمی یعنی کنسسٹنسی ہی اصل کامیابی ہے۔ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی، اسے مستقل مزاجی سے کرنا ہی ولیوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 3، ادب مرشد یعنی کامیابی کی کنجی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرشد کا دیا ہوا ایک لقمہ میرے سینے کو نور سے بھر دیتا تھا۔ یہ سبق دیتا ہے کہ علم کتابوں سے ملتا ہے مگر معرفت اور نور مرشد کے ادب اور ان کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ جو جھکنا جانتا ہے وہی بھرنا جانتا ہے۔ نمبر 4، صبر اور کڑی مشقت۔ خلافت کا خرقہ پانے سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ نے طویل عرصہ مشقت اور مجاہدہ کیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ فوراً مل جائے، مگر غوث پاک کی زندگی بتاتی ہے کہ بڑی منزلوں کے لیے بڑے صبر اور لمبی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 5، تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل بنیاد ہے۔ سلسلہ بیعت ہو یا نسب، ہر راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی، ہماری عبادت اور ہمارا سلسلہ تبھی معتبر ہے جب اس کی نسبت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہو۔ پیارے دوستو، غوث پاک کی زندگی صرف کرامات کا مجموعہ نہیں بلکہ عشق الہی میں فنا ہونے کا نام ہے۔ آج ہم ان کے نام کی نسبت تو رکھتے ہیں، کاش ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی نمازوں اور اپنے اخلاق کو بھی سنوار لیں۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ پیاری سی معلومات ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔